السلام علیکم۔ آج کی تازہ خبر تو ایسا کوئی نہیں ہے، جو خبریں ہیں وہ پہلے سے ہی چل رہی ہیں اور عالمی سطح کی خبریں کچھ زیادہ ہی نمایاں ہیں، جن میں ہیٹی کی خبریں ہیں، وہاں پہ بغاوت ہو گئی اور اس کے نتیجے میں وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ سوڈان کی خبریں ہیں، فلسطین میں وہی قتل عام یا فلسطینیوں کا جاری ہے، اور بہت سارے اس طرح کے ایشوز ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی اہم ہیں اور ان کو دیکھا جائے۔ لیکن اس سے ہٹ کے ایک اسپیس ایکس کا خلائی راکٹ یا جہاز بھیجا ہے ایلون مسک نے اور دنیا کے امیر ترین بندے نے، اور یہ تیسری اس کی فلائٹ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو قابل قدر ہے وہ یہی پاکستانی سیاست میں کہ علی امین گنڈا پور کی ملاقات کے اوپر سوشل میڈیا میں جو رد عمل ہے وہ اس کے بارے میں ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ علی امین کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، یا ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو کہ علی امین بھی سیاستدان ہے اور اسے اس وقت اسپیس چاہیے، مرکز کے ساتھ انٹریکشن چاہیے، تاکہ وہ اپنے صوبے کے لیے بہتر سے بہتر خدمات سر انجام دے سکے اور ان کے لیے بہتر مراعات لے سکے، اور جو ڈیو ہیں جو وفاقی حکومت کے ذمے ہیں، جنہوں نے جو پیسے دینے ہیں صوبوں کو اور خاص طور کے پی کے کو، وہ ملنے کی بھی توقع ہے۔ کل احسن اقبال نے اس بارے میں بتایا تھا کہ وہ بہت جلد یہ معاملات سیدھے ہو جائیں گے وفاقی حکومت کے ساتھ، بیوروکریسی کے حوالے سے کہہ دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیزیں جو دوسری طرف یہ ہے کہ جیسے بہت سارے پولیٹیشنز جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے، ان کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹس کے معاملات چلے تھے کہ وہ کچھ دن پہلے تک تو وہ باغی ہوتے تھے اور پھر کچھ دن بعد وہ پریس کانفرنس میں اعتراف کرتے تھے کہ ان سے غلطیاں ہوئیں اور اب وہ سدھر چکے ہیں اور وہ اب کسی بھی معاملے میں شریک نہیں ہوں گے، سیاست میں بھی نہیں آئیں گے۔ اس طرح کی کہانیاں بھی ہیں۔ آپ کے نزدیک یہ کیا معاملہ ہے، آپ خود غور کیجیے۔ اور جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، بہت بڑے دعوے کیے ہیں مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہ مہنگائی پر قابو پا لیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز کی قیمت 10-15 روپے روزانہ کے حساب سے بڑھ رہی ہے، اور خاص طور پر فروٹ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ 200 سے 220، 230، 240 تک سے پہنچ گیا ہے اور پہنچتا چلا جا رہا ہے، اور جو بہتر کوالٹی کا ہے وہ اس سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ اس طرح کیلے کی قیمت بہت بڑھ چکی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح خربوزے کی قیمت جو 140 اور 50 پہ تھی، اب 160 اور 170 کے بورڈز بھی آویزہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ ہے صورتحال۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات بھی ہیں کہ روزوں کے دوران بھی شہر میں ٹریفک بے ہنگم ہے۔ لاہور کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر حصوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے نام پر یا اس طرح کہ آپ آسانی سے خریداری کر سکیں، بہت ساری منڈیوں میں تجاوزات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ٹریفک کا فلو ان کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوتا ہے، چاہے وہ علامہ اقبال ٹاؤن لاہور کی منڈی ہو، یا وہ پرانی سبزی منڈی بادامی باغ والی ہو، یا سنگھ پورے والی ہو، یا کوٹ لکھپت والی ہو، اور بہت ساری ایسی منڈیاں ہیں جہاں پہ یہ مسائل ہو رہے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ اگر تدارک نہ کیا گیا تو سڑکوں پر آ کر خرید و فروخت کرنے سے نہ صرف ٹریفک میں خلل آتا ہے بلکہ بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں اور حادثات کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ تو اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کی جہاں تک بات ہے، بہتر ہے، لوگ کر رہے ہیں، کام پڑھ رہے ہیں، امتحانات بھی ہو رہے ہیں ان دنوں، اور توقع یہی ہے کہ تعلیم کا معیار کچھ بہتر ہوگا، امتحانی نظام کچھ بہتر ہوگا آئندہ کے لیے، اور آئی ٹی سیکٹر کو سب سے زیادہ مضبوط کیا جائے گا، اور آئی ٹی کی ایجوکیشن کو سب سے زیادہ پریفر کیا جائے گا، کیونکہ مستقبل دنیا کا آئی ٹی کے اوپر ہے۔ اور اگر ہم آئی ٹی میں کچھ نہیں کر پاتے، کچھ ایسا کوئی کہتے ہیں نا کہ بریک تھرو نہیں کر پاتے، تو پھر ہماری ایکسپورٹس جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ وہ کیسے بڑھیں گے؟ میرا خیال ہے اور میری توقع بھی یہی ہے، اس پر کام ہوگا، اور یہی ہماری غربت اور بہت سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ السلام، فیڈ بیک ضرور دیجیے۔